وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس آیت میں اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنی ایک سنت اور ایک قرآنی قانون اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، جس کو بقائے انفع کی قانون کہتے ہیں. بقائے انفع. اللہ تعالی جل جلالہ نے ایک عجیب مثال دی ہے، اور مثال کے آخر میں یہ قانون بتایا ہے کہ اس زمین پر اللہ تعالی جل جلالہ کا یہ بقائے انفع کا قانون جاری ہے کہ جو چیز زیادہ نفع دینے والی ہوتی ہے انسانیت کے لیے وہ قرار پکڑتی ہے، اور اللہ تعالی جل جلالہ اس کو بقا عطا کرتے ہیں. ایک مثال اللہ تعالی جل جلالہ نے دی ہے کہ جب بارش ہو جاتی ہے اور بارش ہونے کے بعد ندیاں پانی آ جاتے ہیں ندیوں میں، اور پانی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ خس و خشاک اور کوڑا کرکٹ وغیرہ چیزیں بھی اوپر ساتھ لے آتے ہیں، اور اوپر ایک جاگ بھی بن جاتی ہے. تو بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں جاگی نظر آتے ہیں، اور جب نیچے جگہ ہوتی ہے ڈھلان سی تو جاگی نظر آتی ہے اور وہ خش و خشاک کی چیز نظر آتی ہے. باقی پانی وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتی. لیکن جب بارش ہو جاتی ہے کچھ وقت کے بعد فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ جو جاگ ہوتی ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ بڑے زور و شور کے ساتھ وہ بھی پانی سے زیادہ اوپر آیا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وجود اصلی وجود تو میرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ نظام ہے جاگ ختم ہو جاتی ہے، اس میں کوئی خیر کوئی نفع نہیں ہے. پانی اس سے مختلف قسم کے فائدے پھر کیا کرتے ہیں، اس سے لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پانی کو زمین میں جذب کرتے ہیں، اور وہی پانی پھر بعد میں فلٹر ہو جاتے ہیں، صاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس سے پھر محفوظ کرتے ہیں. ہمارے یہاں گندم کی فصل ہوتی ہے کربوگا شریف میں، مختلف علاقوں کے لوگ یہ مختلف فصلیں ہوتی، ہمارے ہاں یہ ہوتی. تو گندم جب اس کی فصل جب ہوتی ہے اور کاشت ہوتی ہے تو دو چیزیں ساتھ ہوتی ہے، ایک بوسا ہوتا ہے، ایک دانہ ہوتا ہے، اس کا غلہ گندم ہوتی. تو گندم بوسا تو پھر خوراک بن جاتا ہے کس کا؟ جانوروں کا. لیکن جو گندم ہوتے ہیں پھر گندم سے گندم وہ آگے پھر نسل در نسل اس کا معاملہ چلتا ہے، اس کو بقا ہوتی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک دوسری مثال، ایک تو پانی کا مثال دیا ہے، ایک مثال وہ سونے کا دیا ہے. جب سونے کے زیورات سونار اس کو آگ کی بٹی میں جلاتے ہیں تو وہاں بھی جاگ آتی ہے. وہاں بھی کیا ہوتے ہیں؟ تو جو کوٹ ہوتا ہے وہ جاگ ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو خالص سونا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ باقی رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہاں یہ قانون بتایا ہے. میں
عرض کرتا ہوں یہ بہت بریک لکھا ہے، حاشی بہت بریک ہے، تو میں پورا پڑھ کے اللہ تعالیٰ جو کہ جس طرح فرمایا ہے دیکھیں. اللہ تعالیٰ جل جو فرماتے ہیں کہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے اپنے مقدار میں نالے بہنے لگے. فاحتمل السیل زبدا رابیہ، پھر وہ سیلاب کھلا ہوا جاگ اوپر لایا، کھلا ہوا جاگ اوپر لایا. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور جس چیز کو آگ میں زیور یا کسی اور اسباب بنانے کے لیے پگھلاتے ہیں اس پر بھی ویسا ہی جاگ ہوتا ہے، ویسا ہی جاگ ہوتا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پھر جو جاگ ہے وہ یوں ہی جاتا رہتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو فائدہ دے وہ زمین میں ٹہر جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ قانون الہی ہے، یہ سنت اللہ ہے، یہ قرآن کا ضابطہ ہے، اور یہ قانون ہے بقائے انفعیت کا. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے، اس طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے. اس میں یہ چیز تاکید کے ساتھ والد صاحب اپنے مجالس میں شخصی اور ذاتی مجالس میں عرض کرتے تھے کہ انفع بنو، کیا بنو؟ انفع بنو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی ضرورت بنو، دنیا کی ضرورت بنو. اور جو قوم، جو ادارہ، جو لوگ، جو جماعت وہ اس سے امت کو خیر نہ ہو تو وہ پھر اس کی زیادہ عمر باقی نہیں رہتی. یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا اٹل قانون ہے، اس کو اپنے بندوں سے محبت ہے. جو اس کے لیے کیا ہوتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے تو اس کو بقا عطا کرتے، اس کو بقا عطا کرتے. تو وہ یہی کہا کرتے تھے. اگر مسلمان میں کچھ یہاں والد صاحب کی لکھی ہوئی ایک نقطے ہیں حاشی پہ چھوٹے چھوٹے، وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیں کیونکہ اس کو بڑی وہ زندگی کے اہم سبق تھا اس کا، بقائے انفع کا، بقائے انفع کا، یہی اس کی زندگی کا ایک درس ہوتا تھا بہت اہم. فرماتے ہیں والد صاحب چھوٹا سا ایک نقطہ لکھتا ہے کہ قرآن مجید اسلام حق ہے، انفع ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کلام اللہ کو تا قیامت باقی رکھیں گے، اور اس پاک دین کو آخر قیامت تک باقی رکھیں گے، کیونکہ یہ امت کے لیے کیا ہے؟ انفع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ دین مبارک ہے یہ آخر تک اسی طرح ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ دین کے حامی اور ناصر ہوں گے، اور یہ حدیث مبارک میں کہ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائے اس وقت تک کیا ہوں گے؟ اسی طرح ہی ہوں گے. تو ایک تو یہ باقی رہا، مگر اس پر عمل کرنے والے جب نہ رہے تو زوال قرآن مجید پر نہیں بلکہ مسلمانوں پر آیا. قرآن مجید تو اس طرح ہی سمجھے بات. یہ دین اسلام جو ہے اس میں تو اتنی خیر ہے انسانیت کے لیے. اسلام سے پہلے یہ پوری دنیا یہ مثل تنور تھی لوگوں کے لیے، ہر طرف ظلم و ستم، ہر طرف اندھیرا جہالت، ہر طرف یہ جو مختلف قسم کی تہذیب و ثقافت تھی، یہ ایسے معاشرتی تباہی اس کے لیے جیسا کہ ایک طوفان ثابت ہوتی ہے اسی طرح طوفان ثابت ہوئی.
لیکن اسلام کی وجہ سے ہر طرف سے امن و امان، خیر، نور، روشنی، تعلیم، یہ چیزیں پھیل گئی، لیکن پھر اندھیرا ہوا۔ پھر کیا ہے؟ دیکھیں مسلمان جتنے اسلام سے دور ہوتے ہیں اس درجے کیا ہوتے ہیں، پھر وہ اندھیروں میں، جہالتوں میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ آج کل جو ہمارے معاشرے کی آگ ہے یہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اسلام کی پٹلی سے ہم نیچے اتر چکے ہیں، اس کی آگ۔ اگر معاشرے میں حسد کی آگ ہے، غیبت کی آگ ہے، دھوکے کی آگ ہے، فراڈ کی آگ ہے، ایذائے مسلم کی آگ ہے، تو یہ تو اسلام کے سارے خلاف کام، اس میں کہاں ہے؟ تو دیکھیں اسلام انفع ہے، اور اگر مسلمان صحیح معنوں میں اسلام پہ آئیں تو یہ انفع قوم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جس کو بقا دیں گے اس کو پلائیں گے، اس کو کیا کریں گے؟ صحیح طریقے سے پلائیں گے۔ پھر ایک جگہ والد صاحب لکھتے ہیں کہ جو لوگ حق دعوت، ایمان و تقوی اور دین حق کو پوری طرح اختیار کر لیتے ہیں، اس کے سامنے 4 قسم کے لوگ آئیں گے، اس کے سامنے 4 قسم کے لوگ آئیں گے۔ ایک قسم قبول کرنے والے اور سدھر جانے والے، جو قبول کر لے بس وہ اس پیغام کو لے لے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نمبر 2، دوسرے انتظار کرنے والے، وہ حالات کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری قسم مخالفت کرنے والے، مخالفت کرنے والوں میں جو مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں، ضدی ہے، ہٹ درم ہے، وہ پہل چاہ جاتے ہیں، لیکن جاگ وانے آپ پلو شوال، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ چاہ جاتے ہیں۔ جیسے بارش کا پانی گرتا ہے تو نالیاں اور نالی چلتے ہیں تو اس کے اوپر جاگ آتے ہیں، لیکن آگا خبر ہے کہ ابھی جو میں نے بات کی وہی بات عرض کرتے ہیں۔ والد صاحب کے لیکن ایک عجیب انداز ہوتی ہے، اس طرح وہ آتا ہے پیچھے بڑی یہاں بھی لکھے، ہر جگہ لکھتے صاحب صاحب، تو وہ کہتے کہ وہ اچھا اسی طرح باطل حق پر چاہ جاتا ہے ابتداء میں، لیکن جب اہل حق استقامت دکھائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر ختم ہو، وہ جاگ بن کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ۔ پھر ایک جگہ نیچے ایک نقطہ لکھا ہے کہ صحیح مسلمان جب مسلمان صحیح مسلمان رہے، یعنی انفع رہے، دنیا پر حکومت کی، مگر جب وہ اپنی انفعیت کو بیٹی تو زوال پذیر ہو گئے۔ سمجھے بھائی؟ یعنی ہم تب اپنے مقام سے نیچے گرے کہ جب انفع نہیں بنے، جب انفع نہیں بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ طویل حدیث ہے، اس میں تقریباً جو کسی مسلمان کو، معاشرے کو خیر پہنچانے کی بات ہے وہ ذکر ہے، بڑے خیر کے ذکر ہے، لیکن اس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی ہے وہ اس سے کی ہے کہ حب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو اپنے بندوں میں محبوب وہ لوگ ہیں جو کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے کیا ہو، لوگوں کے لیے کیا ہو، اس کے لیے اس میں خیر زیادہ رکھے۔ یہ طبرانی نے نقل کی ہے، اور یہ طویل حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک حدیث میں اسی کنز العمال نے بھی نقل کی ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ عرب کا مقولہ ہے، لیکن کنز العمال نے نقل کی ہے اس کو۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، حب الناس الی اللہ انفعہم للناس، کہ وہ لوگوں کے لیے نفع، یہ بھی اسی سے ملتی جلتی بات ہے۔ تو اسی طرح جو قومیں اور جو لوگ وہ اپنے آپ کو انفع بناتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بقا عطا کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان قوم، مسلمان بحیثیت جماعت کہ ہم کیا رہیں، ہم باقی رہیں، تو اس کا جو قرآن مجید اس کا حل بتاتے، ضابطہ بتاتے وہ کیا ہے؟
کہ ہم انفع بن. ایک بات والد صاحب بہت کہا کرتے تھے اور بڑے اس پہ تاکید کرتے تھے کہ جو عام جو لوگ مختلف تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو یہی کہتے تھے کہ آپ اس درجے کمال حاصل کریں کہ آپ لوگوں کی ضرورت بن جائیں. آپ جس میدان میں بھی ہوں، یعنی آپ شعبہ صحت میں ہو، ڈاکٹر ہے کوئی، یا کوئی سائنسدان ہے، یا کوئی دیگر جتنی بھی زندگی کے شعبوں میں کام کرتے مختلف شعبے، اس سب میں آپ کیا بنیں؟ آپ جیسے کہ جس کی حضرت علی میاں حضرت ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اختصاص پیدا کریں. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت صلاحیت دی ہے. آج سے 200-300 سال پہلے آپ دیکھیں جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے کام ہیں اور جتنے بھی بڑے بڑے سائنسدان ہیں، جتنے بڑے بڑے وہ ہے، وہ سب مسلمانوں کے کرنا میں. مسلمانوں کی کیا ہے؟ اس کی تاریخ. یہ زمانہ اس طرح ہی ہوتا ہے، وہ گزر جاتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں اپنی تاریخ کو، ہم بھول جاتے ہیں اپنے اکابر کو، ہم بھول جاتے ہیں. وہ تاریخ ہوتے 100 سال گزر جاتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں. ابھی اگر جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ مسلمانوں کو موقع عطا کریں گے اور مسلمان پھر ترقی کرتے ہیں تو پھر ایک صدی ایسی آئے گی کہ پھر لوگ بھول جائیں گے کہ ہم سے پہلے بھی اس طرح کے کچھ لوگ گزرے تھے کہ وہ کیا تھے، وہ پہلے سپر طاقت تھے، وہ بھول جاتے انسان. اس طرح ہوتا. بہرحال اسی میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہی بات ارشاد فرمائی، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اللہ تعالیٰ جل جلالہ سب کو انفع بنائے.